سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہمارے ذہن میں بڑی واضح ہونی چاہیے کہ بھئی کامیابی سے مراد کیا ہے۔ اگر کامیابی سے مراد جیسا ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی دنیاوی طور پہ ہم بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں، ہم بہت زیادہ آگے نکلنے والے ہو جائیں، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، جناب ٹھیک ٹھاک مال ہو، اگر یہ کانسیپٹ ہے، جو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف یہ کانسیپٹ بالکل ہی سرے سے غلط ہے، نہیں، اگر صرف اتنا ہی کانسیپٹ ہے تو والدین کا یہی کانسیپٹ آگے ٹرانسفر ہوگا بچوں میں۔ اگر والدین کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں کہ بھئی ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، اگر کانسیپٹ یہ ہے، یہ ایک کمپلیٹ کانسیپٹ ہے کامیابی کا، تو جیسا والدین کا کانسیپٹ ہوگا، جیسا والدین کا خیال ہوگا کامیابی کے حوالے سے، وہی خیالات بچوں میں ٹرانسفر ہونے ہی ہونے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے بہت ساری جو ہیں وہ ریسرچ سٹڈیز جو ہیں وہ اس چیز کو انڈورس کرتی ہیں کہ والدین کے جو خیالات ہیں وہ بچوں میں کس طرح سے ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو بچے ہیں 7 سال تک وہ سب سے زیادہ دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ جو بچے ہیں نا، انہیں ہم جو سمجھائیں گے وہی سمجھیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور فرمائیے کہ اسلام بھی جو ہمیں ہدایت دیتا ہے وہ یہ کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تب اسے نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے۔ تو یہ جو ہمیں جو بتائی گئی یہ والی چیزیں، اس کے پیچھے پوری آج کے دور کی جو چائلڈ سائیکولوجی ہے اسے بہت زیادہ سٹڈی کیا، اور انہوں نے یہی چیزیں ثابت کی ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے۔ 7 سال سے پہلے بچے کا کانشیس مائنڈ جو ہے وہ تو ڈیولپ ہی نہیں ہوا ہوتا، لہٰذا جب شعوری دماغ ہے ہی نہیں تو بچہ سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، بلکہ ایکچولی کیا کرتا ہے، بچہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے ہر چیز کو حق کے طور پہ، ریالٹی کے طور پہ اور ایکسیپٹیبل ہونے کے طور پہ ایکسیپٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک والد صاحب ہیں اور وہ جناب اونچی آواز میں بولتے ہیں بچے کے سامنے، تو آپ کبھی بھی بچے کو آہستہ آواز میں بولنے پر قائل نہیں کر سکتے۔ ایک اور چیز جو ہے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم تربیت اچھی کر رہے ہیں اور انہیں اچھے مینرز سکھا رہے ہیں، دس از دا بیسٹ تھنگ ٹو ٹیچ ٹو یور کڈس، تو اگر ہم بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے، یقین کیجئے یہ ہیں جو اس کی زندگی میں اس کے ساتھ رہنی ہے۔ اگر ہم نے سارے کا سارا فوکس اس چیز پہ کر دیا کہ میرا بچہ کبھی دنیا میں ناکام نہ ہو، میرا بچہ زیادہ سے زیادہ مارکس لینے والا ہو، میرا بچے میں میں بچے کو پرفیکٹ پرسن کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ عجیب معاملہ اس لیے ہو جائے گا کہ جب ہم خود پرفیکٹ نہیں ہیں، ہمارے بچے کس طرح سے پرفیکٹ ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے بچوں کو یہ غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہی چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے یقین کیجئے غلطیاں تو ہونی ہی ہونی ہیں، بس فرق یہ پڑے گا بچے ہمیں بتانا چھوڑ دیں گے، بچے انہیں ایکسیپٹ کرنے کی بجائے بچے انہیں ہائیڈ کرنا شروع کر دیں گے، بچے کبھی بھی آپ سے کنسلٹ نہیں کریں گے۔ بینگ پیرنٹ، دس از دا بیسٹ وے کہ بچوں میں آپ کو اتنی ایک ہم آہنگی اپنے ساتھ رکھنی ہوگی، اور اس طرح سے ایک اتنی فرینکنس ضرور ہونی چاہیے کہ بچے کے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہو وہ فوراً آ کے اپنا ابا جان کے ساتھ آ کے شیئر کر سکے، اماں جان کے ساتھ آ کے شیئر کر سکے۔ یقین کیجئے بہت سارے جو پیرنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں دیکھیں جی میرے جو بچے ہیں انہوں نے کبھی غلط کام کیا ہی نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے غلط کر کے آپ کو کبھی بتایا نہیں ہوتا، فرق صرف اتنا ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، تو اس بات کو ہم سمجھ کر چلیں۔ مزید آگے چلتے ہیں، ایک مثال سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک بہت ہی کامیاب انسان تھا، اس کا انٹرویو کیا جا رہا تھا، ڈاکٹر تھا، پوچھا جی آپ اتنے کامیاب کیسے ہوئے؟ اس نے بتایا کہ بھئی جب میں 3 سال کا تھا نا تو میں اس وقت جو ہے تھوڑا سا مشکل سے دودھ پینے کی کوشش کرتا تھا، دودھ تو پیتا تھا، والدہ مجھے دودھ دیتی تھی، ایک بوٹل میں دودھ ہوتا تھا مجھے دے دیتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے جناب وہ خود سے جو ہے پکڑنے کی کوشش کی دودھ والی بوٹل کو، اور وہ تھوڑی سی ہائٹ پر تھی، وہاں سے نیچے گری اور ٹوٹ گئی۔ ماما جو ہیں وہ کسی دوسرے کمرے میں تھی، وہاں سے انہیں آواز آئی کہ شیشے کی بوٹل جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، تو کہتے وہ بھاگ کر فوری طور پہ میرے پاس آئیں، اور آ کر جب انہوں نے دروازے میں دیکھا نا کچن کے کہ وہاں پہ جناب وہ کانچ کے ٹکڑے جو ہیں وہ بکھرے پڑے ہیں اور دودھ جو ہے وہ بہہ گیا ہے، اور میں پریشان اور سہما کھڑا ہوا تھا، تو میری ماما نے کہا کہ واو بیٹا ماشاء اللہ آپ نے تو دودھ کا ایک تالاب بنا دیا ہے، تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ یہ سائیڈ پہ آ کے نا جہاں پر ابھی کانچ نہیں ہے، سائیڈ پہ آ کے اس دودھ کے تالاب میں کھیلتے ہیں، اور وہ جو کانچ کے ٹکڑے ہیں نا وہ میں خود سے صاف کر دیتی ہوں کہیں آپ کو لگ نہ جائے۔
تو میری والدہ نے میرے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، ہم دونوں نے پھر وہ دودھ کے تالاب میں خوب کھیلا۔ اس کے بعد میری ماما نے مجھے کہا اچھا بیٹا اب مجھے بتائیں کہ ہم اس دودھ کو کس طرح سے صاف کریں، پانی سے صاف کریں یا ایک کپڑے سے صاف کریں؟ کہتا میں نے سوچا کہ ماما ایسا کرتے ہیں اسے ہم کپڑے سے صاف کرتے ہیں۔ تو ماما نے کہا چلیں بیٹا ٹھیک ہے، کپڑا لے کر آئیں تو ہم مل کے جو ہے اسے صاف کرتے ہیں۔ وہ جناب بچہ جو ہے وہ بھی بڑا ایکسائٹڈ تھا، ماں نے اور بچے نے مل کے وہ سارا صاف کیا۔ اس کے بعد اس کی ماما نے کہا کہ بیٹا یہ بوتل ہے اسی طرح سے جیسے وہ ٹوٹی ہے اسی طرح سے یہ والی خالی بوتل ہے، اس میں ایسا کریں کہ اتنا ہی پانی بھریں جتنا ٹوٹنے والی بوتل میں دودھ تھا۔ بچہ کہتا میں چونکہ ایکسائٹڈ تھا تو میں نے اس بوتل میں اتنا ہی پانی بھر لیا جتنا کہ ٹوٹنے والی بوتل میں دودھ موجود تھا۔ اس کے بعد میری ماما نے کہا کہ اسے پکڑ کے اٹھاؤ، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے بوتل کو نیچے سے پکڑنے کی کوشش کی، تو ماما نے سمجھایا کہ بیٹا یہ بوتل نیچے سے کھلی ہے اور ابھی آپ کے ہاتھ چھوٹے ہیں، یہ اوپر سے چونکہ تنگ ہے تو اسے اوپر سے پکڑو۔ لہٰذا میں نے اوپر سے بوتل کو پکڑا تو ماما نے کہا بیٹا اب اسے اٹھا کے آپ 2-3 اس طرح سے چکر لگاؤ۔ کہتا میں نے کئی چکر لگائے اور ماما نے کہا بیٹا اس طرح سے بوتل کو پکڑا جاتا ہے۔ تو کہتا اس دن سے مجھے پتہ چلا کہ مسائل کو کس طرح سے پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ ماں نے اس کی غلطی پر اسے ٹوکا نہیں، اس کی ایسی کی تیسی نہیں پھیر کے رکھ دی۔ جیسے اب ویسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اگر فرض کریں کہ ادھر کی کوئی ماں ہو، عام طور پہ کیا ہوتا ہے پتہ چلا جناب بچے نے کوئی چیز توڑ دیا ہے، کوئی آواز آئی تو ماں نے وہیں سے سلواتیں سنانی شروع کر دینی ہیں، اونچی اونچی جناب وہ بات کرنی شروع کر دینی ہیں اور جناب شکوے شکایتیں شروع کر دینی ہیں کہ میں تیرے تو تنگ آ گئی ہوں اور وغیرہ وغیرہ، کہتے ہیں آج آ لین دے تیرے ابو نو ویکھی میں تیرا علاج کروان دی۔ تو یہ جو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے نا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یقین کیجئے بچے یا تو چھپانا شروع کر دیں گے یا بچے نئی ٹرائی کرنے سے پیچھے رہ جائیں گے، اور جو کوشش نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ کوشش سے ہاں ناکامی ہو سکتی ہے، لیکن اسی ناکامی سے آپ نے سیکھنا کیسے ہے، یہ اصل چیز ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کوشش اس ڈر سے نہیں کرتے کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ حالانکہ ایک بڑی زبردست بات مجھے یاد آ گئی کہ ایک بڑا ٹاپ کا کوئی موٹیویشنل سپیکر تھا، اس سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کچھ ایڈوائس کریں، کچھ مشورہ دیں کہ میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں، اس نے 2 الفاظ میں مشورہ دیا۔ اس نے کہا فیل فاسٹ۔ کیا مطلب؟ کہ بھئی زیادہ سے زیادہ ناکام ہونا سیکھو۔ کیا مطلب؟ بھئی جب ہم کوشش اس لیے ترک کر دیتے ہیں کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، جو بندہ کوشش نہیں کرتا یقین کیجئے اس کا تو پکا پتہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوشش کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت میں اسے کامیابی سے نہ کر سکیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے ضرور۔ جب آپ نے ناکامی کا دروازہ اپنے لیے اس طرح سے بند کر دیا کہ نہ بھئی کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، پھر آپ کوشش نہیں کریں گے۔ جب کوشش نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے ناکامی کو ہمیشہ ایک لرننگ اپرچونٹی سمجھنا ہے، میں نے ناکامی کو میں نے کامیابی کی طرف جانے والا راستہ سمجھنا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ ہر ناکامی سے نئی نئی چیزیں سیکھیں گے۔ اسے کہتے ہیں کنٹینوسلی گرو کرتے چلے جائیں گے، کنٹینوسلی امپروو کرتے چلے جائیں گے۔ کب؟ جب آپ ناکامی کو اپنے لیے لرننگ اپرچونٹی سمجھیں گے۔ لہٰذا اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کسی بندے نے ایک بڑا پیارا ایک جوک سا بھی مشہور ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی نے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ سے پوچھا آپ اتنے کامیاب کیسے ہوئے؟ اس نے کہا 2 لفظ۔ کیا؟ اس نے کہا درست فیصلے۔ اس نے کہا جی آپ درست فیصلے کرنے کے قابل کیسے ہوئے؟ اس نے کہا 1 لفظ۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا تجربہ۔ اس نے کہا آپ کو تجربہ کہاں سے ملا؟ اس نے کہا پھر 2 لفظ۔ وہ کیا؟ غلط فیصلے۔ یعنی کہ آپ کو جو غلط فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ کو لرننگ دیتے ہیں، وہ آپ کو تجربہ سکھاتے ہیں کہ بھئی کیا کام کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس تجربے کی روشنی میں آپ فیوچر میں آگے چل کے کامیابی سے درست فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور جب آپ درست فیصلے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں پھر آپ کی گروتھ جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں، اگر والدین ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یار کوئی بات نہیں، اگر بچے سے کوئی غلطی ہو گئی میں اسے ایکسیپٹ کروں گا، والدہ یہ سمجھے کہ کوئی بات نہیں، میں نے بچے کو کنسول کرنا ہے، میں نے بچے کی ہمت بندھانی ہے کہ شاباش بیٹا اگر اس بار غلطی ہوئی ہے تو آپ اگلی بار ٹھیک بھی کر سکتے ہو، تو بچہ جو ہے وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی الٹا سیدھا کام کر بھی بیٹھے گا تو وہ سیدھا آ کر ماما کو بتائے گا، بابا کو بتائے گا، کیونکہ وہ اپنی امی اور اپنے ابا جان کو ہمیشہ ایک بڑے خوبصورت اور دلی طور پہ دوست کے طور پہ سمجھے گا۔ اس سینس میں نہیں کہ انہیں جناب دوست سمجھ کے ان کی عزت کرنا چھوڑ دیں، نو، ہر چیز شیئر کرنے کے حوالے سے۔
اور کلوز ہونا چاہیے۔ والدین اور بچوں میں ایک فرینڈشپ اس حد تک ضرور ہونی چاہیے کہ کہیں وہ بدتمیزی کے لیول پہ نہ چلی جائے، لیکن یہ کہ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ ہر بات شیئر کرنے کو جائیں اور انہیں یہ لگے کہ اگر میرے والد صاحب مجھے کوئی مشورہ دے رہے ہیں اس میں میرا فائدہ ہے، نہ کہ والد صاحب کو کچھ مجھ سے چاہیے۔ تو جب اس طرح سے بچے کو آپ کنسول کریں گے، بچے کی آپ ہمت بندھائیں گے، یقین کیجئے کہ بچہ جو ہے وہ کامیابی کے راستے پر بہت تیزی سے گامزن ہو جائے گا۔ اچھا، مزید جو ہے اس میں ایک اور چیز ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے پگمیلین ایفیکٹ کے حوالے سے، یہ چیز مشہور ہے، سائیکالوجی میں بڑی عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ بچوں پر تجربے کیے گئے، جیسے کہ ایک کلاس کے کچھ سٹوڈنٹس کو، جو کہ تقریباً 10 کے قریب سٹوڈنٹس تھے، کسی اور کلاس میں ٹیچر کے پاس بھیجا گیا اور انہیں کہا کہ یہ ہماری کلاس کے ٹاپر بچے ہیں، حالانکہ وہ بچے جو ہیں وہ 10 سب سے نالائق سٹوڈنٹ تھے کلاس کے، اور کچھ ایسے سٹوڈنٹس لیے گئے جو کہ 10 ٹاپر تھے، لیکن جا کر بتایا گیا یہ ہماری کلاس کے 10 نالائق ترین سٹوڈنٹس ہیں۔ چلے گئے جناب، اب ٹیچر نے انہیں سمجھانا شروع کر دیا، پڑھانا شروع کر دیا، پورا سال پڑھایا، اور اس کے بعد جب ریزلٹ نکلا تو پتہ یہ چلا وہ جو 10 سٹوڈنٹس تھے جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ ٹاپرز ہیں، وہ حالانکہ وہ نالائق ترین سٹوڈنٹس تھے، وہ ٹاپرز کی کیٹیگری میں جا چکے تھے، اور وہ 10 سٹوڈنٹس جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ نالائق ترین سٹوڈنٹس ہیں، حالانکہ وہ کامیاب ترین یعنی کہ ٹاپرز میں سے تھے، تو وہ نالائق کی کیٹیگری میں جا چکے تھے۔ تو انہوں نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ آپ لوگوں کو جس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں لوگ ویسا ہی ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم بچوں کو ایک اچھے بچے کے طور پہ، کامیاب بچے کے طور پہ، ایک ریسپیکٹیبل پرسن کے طور پہ ڈیل کرنا شروع کر دیں، یقین کیجئے بچے وہی عادات اپنانی شروع کر دیں گے۔ بچہ اگر خدا نخواستہ جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کے عمل کو سب کے سامنے ہائی لائٹ نہیں کرنا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسے چھپانا ہے اور اکیلے میں بچے کو بڑے خوبصورت اور سافٹ وے میں سمجھانا ہے۔ ہاں، جب بچہ سچ بولے اس سچ کے پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا جائے تو بچے کو پتہ یہ چلے گا کہ ایکچولی مجھے کون سا کام کرنا ہے، کیونکہ جس چیز کو آپ اپریشیٹ زیادہ کریں گے یا جس چیز کو آپ زیادہ فوکس کر کے توجہ دیں گے وہ چیز گرو ہونی شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر آپ بچوں میں کامیابی کی عادات، جیسے کوئی چھوٹا سا اچھا عمل بچے نے کیا ہے اسے آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ایگزیجریٹ کر کے بچے کو کہتے ہیں ماشاءاللہ بیٹا یو ہیو ڈن اے ویری گڈ جاب، تو بچہ کیا ہوگا؟ بچہ خوش ہو کے، ایکسائٹڈ ہو کے اور زیادہ اچھے کام کرے گا۔ لیکن ایک بات اور ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، اگر ہم بچے کی انسلٹ کریں گے کہ بیٹا آپ نے فلاں کام کیوں کیا، جتنی زیادہ انسلٹ کرتے چلے جائیں گے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ بہت سارے بچے صرف اور صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے، کیوں؟ جب وہ اچھا کام کرتے ہیں ہم عام طور پہ اسے نوٹس ہی نہیں کرتے، کسی کھاتے میں نہیں گنتے، تو بعض اوقات بچے صرف ہماری توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا الٹا کام کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے اگر میں نے یہ والا کام اس طرح سے کیا نا تو اماں جان یا ابا جان ایک دم سے چارج ہو جائیں گے، تو وہ چارج کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ جناب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو بیسٹ وے کیا ہے کہ ہم بچوں کو جو ان کی اچھے کام ہوتے ہیں انہیں ہائی لائٹ کریں اور اس پہ انہیں اپریشیٹ کریں، انعام بھی دیں، لیکن جو بھی ان کی بری بات ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اسے ہائی لائٹ کرنے کی بجائے کسی تھرڈ وے میں، کسی اور انداز سے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ ایک والد نے بڑی خوبصورت انداز سے ایک بات سمجھائی اپنے بچوں کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے جو کہ تقریباً کوئی 5 سال کی ہے، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور میری چھوٹی بیٹی جو کہ 3 سال کی ہے وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا کہ دونوں کچھ کھا رہے تھے اور ریپر تھا ان کے پاس، تو ایک بچی نے کیا کیا، وہ جو چھوٹی والی بچی تھی نا اس نے وہیں پہ ریپر پھینک دیا۔ تو بابا نے اسے سمجھایا بیٹا آپ کو میں نے بتایا تھا یہ ریپر کہاں پر پھینکنا ہے، کیونکہ بابا نے تربیت یہ کی تھی کہ ریپر ہمیشہ ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں۔ تو کیا ہوا، وہ جو بچی تھی نا چھوٹی، وہ کہتی نو بابا، یعنی کہ وہ ضد میں ویسے ہی آگے ذرا نا جالی موڈ میں ذرا انجوائے، ذرا نا صرف تنگ کرنے کے لیے۔ تو کیا ہوا کہ وہ ابا جان نے فوری طور پہ وہاں سے توجہ ہٹا کر دوسری وہ جو بڑے والی بچی تھی نا اس سے پوچھا کہ اچھا بیٹا آپ بتائیں بھلا کہ ریپر کہاں پر پھینکتے ہیں؟ تو بیٹی کہتی کہ بابا یہ ہمیشہ ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں۔ تو بابا کہتے اچھا بیٹا چلیں پھر آپ پھینک کر آئیں۔ وہ بھی اپنا ریپر وہ خالی کر چکی تھی، لہٰذا وہ اپنا ریپر جا کے ڈسٹ بن میں پھینک کر جب واپس آئی تو بابا نے کہا یو آر گریٹ، آپ تو بہت اچھی بچی ہو۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ چھوٹی والی بچی دیکھ رہی تھی، اس نے بھی فوری طور پہ جا کے وہ اپنا ریپر اٹھایا اور جا کے ڈسٹ بن میں پھینک کر واپس آ کے کہتی بابا میں بھی اچھی بچی ہوں نا؟ تو بابا کہتے ویری گڈ، آپ بھی بہت اچھی بچی ہو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انڈائریکٹ وے میں
بجائے اس کے کہ ہم ایک لمبا لیکچر دینا شروع کر دیں کہ بیٹا آپ کو یہ نہیں کرنا، ایسے بدتمیز کرتے ہیں، آپ بڑے خوبصورت انداز سے بچے کو سمجھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور انداز سے یا توجہ فوری طور پہ اس وقت میں ہٹا لیں جب انہوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے۔ ایک چیز تو ہم یہ اس بات کو سمجھ لیں، اور ساتھ میں ابھی تک ہم نے یہ سیکھا کہ بچوں سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لیکن بچے کو وہاں سے یہ بھی سکھائیں کہ بیٹا اس سے آپ نے سیکھا کیا۔ بچے کو وہ لرننگ جو اپرچونٹی ہے نا وہ کبھی بھی مس نہ ہونے دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ دیکھیں کہ انوائرمنٹ کیا ہے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا اسے بڑا سوچ سمجھ کے دوست چننا چاہیے۔ لہٰذا اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم بچوں میں کامیابی کی عادات ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا بچے کو ہم نے کوئی ویزیبل ایسی چیزیں دکھائی ہیں کہ جس سے بچہ سیکھے۔ جیسے دیکھیں نا، آپ بچے کو کامیاب جج بنانا چاہتے ہیں تو کیا آپ نے بچے کو ایک کامیاب جج کے حوالے سے کچھ کریکٹرسٹکس بتائی ہیں، کوئی کامیاب جج سے ملوایا ہے، کوئی کامیاب جج سے متعلقہ کوئی اس کی اچھی سٹیٹمنٹس بچے کو سنائی ہیں؟ اگر آپ ایک بچے کو ایک بہت بڑی پوسٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیا آپ بچے کی رسپیکٹ اس وے میں کر رہے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ جناب کامیاب ہو جائے، ایک بہت کامیاب ڈاکٹر بنے، اور ہم بچے کی انسلٹ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی پی این ہوتا ہے، تو پھر آپ ذرا سوچئے، تو پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے کی ایک سیلف جو اسٹیم ہے وہ کس طرح سے ڈیمیج ہوگی، اس کی اپنی انا کس طرح سے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ جو سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر، وہ بڑے کام کہاں سے کر پائے گا۔ لہٰذا بچے کو اگر ہم چاہتے ہیں یہ کامیاب ہو جائے، بچے کو کامیاب کے طور پہ ٹریٹ کرنا شروع کریں، بچے کو دوسروں کے سامنے یہ چیز اس کے ساتھ ہائی لائٹ کریں کہ ماشاءاللہ میرا بچہ جو ہے نا وہ بڑی سٹرگل کرتا ہے، میرا بچہ بڑا محنتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، بچے میں اندر سے ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ یس آئی ول ڈو سم تھنگ اور سیم تھنگ کہ جو مجھے بتائی جا رہی ہے کہ میں ایک بڑا کامیاب انسان ہوں، بڑی میں کوشش کرتا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں، بچہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر ہم انہی چیزوں کو جو کہ نیگیٹو ہیں، ایک چیز اور جو ہے نا وہ بڑی دکھنے میں آتی ہے کہ نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے جب بتایا جاتا ہے نا کہ بیٹا آپ کے بابا کو آنے دو، اب جیسے ہی بابا جان انٹر ہوئے ہیں، اماں جان نے شکایات کی جو پٹاری ہے نا وہ کھول دی ہے، وہ ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے یہ بھی کیا غلط کیا، وہ بھی غلط کیا، یہ ساری چیزیں جب بتاتی ہیں نا تو بچہ اپنے اندر ہی اندر میں گھٹتا چلا جاتا ہے، وہ بالکل ایک سمجھ لیں کہ کمپریس ایک طرح سے ہوتا چلا جاتا ہے، وہ سوچتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب دونوں ہی صورتحال میں نقصان ہوگا۔ اگر تو والد فوری طور پہ کوئی ایکشن لے کے بچے کی پٹائی کر دے گا یا سختی سے اسے ڈیل کرے گا تو بھی بچہ جو ہے وہ انسینسٹیو ہونا شروع ہو جائے گا سختی کے حوالے سے، اور جسے کہتے ہیں نا ڈھیٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اسے پتہ یہ روز کا کام ہے، اور اگر والد جو ہے وہ بالکل ہی اگنور کر دے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچہ سوچے گا اس کا مطلب جو مرضی کرو کچھ نہیں ہونے والا۔ لہٰذا بیسٹ وے کیا ہے، اگر کچھ بتانا بھی ہے بچے کے بارے میں تو بچے کی غیر موجودگی میں بتایا جائے، اور بڑے پیار اور خوبصورت انداز میں یہ چیزیں ڈسکس کی جائیں آپس میں، جس سے بچہ جو اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیسٹ اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اچھا، جب ہم یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ جس گھر میں والدین کے آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں وہاں پر بچوں کی پرسنالٹی جو ہے اس پہ بہت نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں، جس کے بارے میں آتا ہے نا کہ شیطان بھی سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ لہٰذا اگر میاں بیوی کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہیں تو میری گزارش یہ ہے پلیز آپ سمجھیں کہ آپ نے برداشت کرنا ہے، یہ جیسے بھی ہے بڑے خوبصورت انداز میں چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ اگر کوئی پرابلم ہے بھی آپس میں، کبھی بھی بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کریں، آپس میں کبھی بھی بچوں کے سامنے آپس میں اونچی آواز میں نہ بولیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کامیاب ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے آپ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے سموتھ وے میں لے کر چلیں، اور اگر کوئی کلیش والے معاملات ہیں، کوئی آپس میں لڑائی جھگڑے والا کوئی معاملہ ہو ہی گیا ہے، اسے ہمیشہ بچوں سے علیحدگی میں ڈیل کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور دیکھیے، ہمارے اندر نا ایک اور بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے، بھئی بچے جو ہے نا وہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سر جتنا بچہ دیکھے گا بڑوں کو دین کے ساتھ لگاؤ رکھنے والا، اتنا ہی بچے میں دین والا کانسیپٹ بھی آتا چلا جائے گا۔ جو آپ چاہتے ہیں میرا بچہ جھوٹ بڑا بولتا ہے، بھئی اگر بچے نے ہمیشہ سچ بولنا ہی دیکھا ہے تو وہ سچ بولنا ہی سیکھے گا، اور اگر بچے نے اپنے ارد گرد سب کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھا تو اس میں وہ جھوٹ سرایت کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ والدین اپنے کانسیپٹ پہ زیادہ کام کریں، جو بچوں میں سکھانا ہے بچوں کو وہ دکھائیں، پہلے وہ کر کے دکھائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا یہ جاتا ہے
اکثر ایک شکایت سننے میں ملتی ہے کہ میرا بچہ جی نماز نہیں پڑھتا. اب سوال یہ ہے کہ والدین سے جب پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی نماز نہیں پڑھتے. دیکھیں جس گھر میں والدین نماز پڑھتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ کوئی نماز لیٹ ہو جائے، اس پہ بچے نے دیکھا کہ والدین کو بہت پریشانی ہوئی ہے کہ یار یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ میری جو نماز لیٹ ہوئی ہے نا، بچہ دیکھتا ہے کہ والدین اسے بڑا فیل کر رہے ہیں، بچے میں آٹومیٹک یہ بات جانی شروع ہو جائے گی، اٹ مینز نماز از ویری ویری امپورٹنٹ. صلاح جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم پریئر نماز کا پراپر اہتمام کرتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ اس میں اگر اونچ نیچ ہو جائے اسے ہم بڑا سیریس لیتے ہیں، بچے کو لمبے لمبے لیکچرز دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طرح سے اگر والد صاحب ہیں وہ باہر جناب فرض نماز جو ہے مسجد میں پڑھ کر واپس گھر میں آ کر اپنی جو نوافل وغیرہ وہ پڑھتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچوں میں خود بخود دیکھ کی چیزیں آئیں گی، اس کا مطلب نماز بھی ضروری ہے. اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں جی ہمارے بچے جو ہیں وہ قرآن پاک شوق سے نہیں پڑھتے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ والدین قرآن پاک بالخصوص اس وقت پڑھیں جب سارے بچے موجود ہوں اور اسی تلاوت کریں اور شوق سے سیکھیں. بلکہ میں تو ایک ایسے والد کو بھی جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قاری صاحب کو لگوایا ہوا، وہ گھر میں تشریف لاتے ہیں اور میرے بچوں کو سپارہ پڑھاتے ہیں، قرآن پاک سکھاتے ہیں، تو میں خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھتا ہوں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچوں کو یہ چیز کوئی ایسے برڈن نہیں لگتی، انہیں لگتا ہے کہ ہمارے ابا جان کو خود بڑا شوق ہے یہ سیکھنے کا. اٹ مینز دس از ویری ویری امپورٹنٹ. تو بچوں میں یہ چیزیں اس طرح سے آتی ہیں کہ آج کا اگر میں خلاصہ دوں، پہلی چیز تو ہم یہ سمجھیں والدین کی عادات بچوں میں سرایت کرتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب ہو سکیں، جو عادات آپ بچوں میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کریں. دوسری چیز ہم نے یہ سیکھی ہے کہ کبھی بھی بچوں کی نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں، انڈائریکٹ وے میں سمجھانے کی کوشش کریں. تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ بچوں کی کامیابی کے جو اچھے پوائنٹس ہیں انہیں ہائی لائٹ کریں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے کی توجہ کامیابی اور اچھی عادات کی طرف جائے گی، خود بخود بچہ انہی چیزوں کو اپنے اندر ایڈاپٹ کرتا چلا جائے گا. اور ایک اور چیز ہم نے کیا سیکھی کہ بچے وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس طرح سے انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے، بچہ ویسے ہی بیہیو کرتا ہے. لہٰذا اگر ہم بچے کو ایک اچھے بچے کے طور پہ ٹریٹ کریں گے، اچھے بچے کے طور پہ ہم اسے ڈیل کریں گے، بچہ اچھے بچوں والی عادات اپنے اندر ڈیولپ کرنا شروع کر دے گا. اور اگر ہم بچے کو ہم سمجھیں گے اور ہر اس کی بری بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کریں گے اور ہم بچے کو سمجھیں گے کہ یہ تو ہے ہی نکما، تو ایک وقت آئے گا وہ واقعی ہی نکما ہو جائے گا. تو گزارش یہ ہے، بچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھیں جن کے پاس نہیں ہے. اور جب آپ کو یہ پتہ چلے گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، پھر آپ اس کی قدر کرنا شروع کریں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس انمول نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت.